ایک رجحان دیا جاتا ہے جس کے حوالے سے آج میں درس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے، خاندانوں کا کوئی احترام نہیں ہوتا. تو میں اس حوالے سے آج کی نشست میں صرف یہ شعور دینا چاہتا ہوں، یہ ناسبی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوتا ہے. انہوں نے آج کل یہ بات اڑائی ہوئی ہے کہ جناب سب کو اپنے عمل کام آئیں گے، تمام معاملات جو ہے کہ وہ کام آئیں گے، نسب کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاندان اور نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنی غلط بات ہے کہ اس کی مثال آسان طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دن کے دوپہر 12 بجے سورج اپنی جوبن پر ہو اور ایک شخص سارے مجمع والوں کو کہے یہ دن نہیں یہ تو رات ہے، سورج نہیں نکلا یہ چاند نکلا ہوا ہے. اور اگر کوئی اس احمق اور کوئی اس گمراہ کی بات پر کان دھر دے گا تو اپنے آپ کو اس روشنی سے محروم کر دے گا. یعنی روشنی سے مراد اس کی عقیدت، اس کے عرفان سے اور قلبی حقیقت سے اپنے آپ کو محروم کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے نیک اور صحیح لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہوگا اور جسے عقل و شعور میں کوئی مس کیا ہوگا، اہل دانہ اور عقیدت کے لوگوں کی بارگاہ سے اسے کوئی حصہ حاصل ہوا ہوگا تو وہ ان شعبدے پر کوئی نظر نہیں رکھے گا. ایک بات قرآن مجید برہان رشید نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے. میرے سامنے اس وقت سورہ شعراء کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 23 ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو شخص کچھ بھی مانگنے کے لیے آتا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ عنایت فرما دیتے. سخاوت اور فیاضی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہے. انصار نے یہ دیکھا، اہل مدینہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو بھی سائل آتا ہے تو گھر کی چیز حضور اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور اہل بیت جو ہے وہ گھر کے اندر فاقے میں ہوتے ہیں اور گھر کا سامان اٹھا کر دے دیا جاتا ہے. وہ رکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ دے دیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے. وہ دے دیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ اہل صابرین اور اہل شکر کا وہ درجہ ہے کہ جنہیں جب نہیں ملتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو انصار نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی برکت سے جو مدینہ پہلے یثرب تھا اور بیماریوں کا، آفتوں کا اور ہوائی جو مصائب کا اور بد ہواؤں کا، یہاں تک کہ کوئی یہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا تھا، حضور کی آنے کی برکت سے اتنی برکت ہو گئی کہ ثمرات میں رس بڑھ گیا اور فصلوں کے اندر اضافہ ہو گیا، فصل دگنا دینے لگی. تو یہ سب حضور کا صدقہ ہے. تو کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس چیز کو ہم نظر کریں. اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انصار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بہت سارا اناج اور جو چیز پیداوار تھی مدینے کی وہ لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان اقدس کے سامنے، آپ کے گھر کے سامنے انہوں نے لگا دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے اناج اور خرد و نوش کی تمام چیزیں، کپڑے، دیگر اور چیزیں جو زیست کا سامان ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون لایا؟ انصار صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ حضور یہ ہم لائے ہیں. حضور نے کہا کس کے لیے لائے ہو تم؟ کہا حضور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں. سرکار نے فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ حضور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس لوگ مانگنے بہت آتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور آپ ان کی ہر حاجت کو قبول کر لیتے ہیں اور حاجت بر لاتے ہیں اور ان کی تمام مشکلات کو دور کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں تک کہ اہل بیت کو گھر میں بھی کچھ نہیں رہتا. حضور یہ تمام انعام اور اکرام اور یہ تمام ہماری لیے ترقی کے جو نظائر ہیں یہ آپ ہی کے وجود مسعود کی وجہ سے ہے. یا رسول اللہ ہم نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں پیش کر دیں، رکھ دیں، آپ اس کو قبول فرما لیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں تھی، حاجت مجھے اس کی نہیں ہے. ورث کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مکہ مکرمہ میں حق بیان کیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو حق بنایا اور آپ سے حق کا اجرا فرمایا، آپ سے حق کا اظہار فرمایا اور آپ نے اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں قربان کیا، یہاں تک کہ آپ نے ہم گناہ گاروں کو یعنی ہم لوگوں کو برکت دینے کے لیے آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے اور ہمیں عزت سے نواز دیا
اور جس طرح کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اور عربی کہتے تھے اس بات کو کہ ہم تو وہ تھے جو ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے، یہ مصطفیٰ ہے جس نے ہمیں رشک جبریل بنا دیا ہے. یعنی اونٹ جیسا ایڑیوں پر پیشاب کرتا ہے، یعنی قوم کی ایک جہالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ قوم تو اس قدر جہالت کی طرف تھی کہ جس طرح کے اونٹ جو ہے وہ پاؤں پر پیشاب کر دیتا ہے تو انہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. یہ مصطفیٰ کریم کا فضل ہے کہ انہیں اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ اب تو جبریل بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں. تو عرض کرنے گئے یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے دین کس قدر خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں نظر کر دیا جائے. حضور نے فرمایا کہ مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کو ناراض نہیں کیا گیا. ان کا جذبہ صادق تھا، ان کی نیتیں صادق تھی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو اور آپ کے قلب منیر کو خوش کرنا چاہتے تھے، حضور کی دل جوئی چاہتے تھے، حضور سے محبت چاہتے تھے، آپ کے چشمان کرم کی خیرات چاہتے تھے، حضور کی توجہ اور التفات کے محتاج تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو رد نہ فرمایا بلکہ کہہ دیا محبوب اپنی خدمت کا صحیح نتیجہ انہیں بتا دیجئے. اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 کو نازل فرما دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے میری دین کی خدمات پر جو ساری نیکیاں گنوائی ہیں یقیناً وہ میں نے کی، میں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. یہاں تک کہ اہل عرب میرے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے حق کہنے سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا اور دنیا کو اپنے سامنے آنے نہ دیا. لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں قرآن میرے ذریعے ملا ہے، رحمان میرے ذریعے ملا ہے، ایمان میرے ذریعے ملا ہے، تو میں اس سے تم سے اس کے بارے میں کوئی تقاضا نہیں کرتا. قل محبوب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں اس پر تمہیں کسی مطالبے کا سوال نہیں کرتا. ہاں اگر تم میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو کہ میرے ذریعے تمہیں ایمان ملا ہے، میرے ذریعے کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، میرے ذریعے تمہیں خدا ملا ہے، رحمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، نجات ملی ہے، دنیا و آخرت کی عزت ملی ہے، اگر اس کا تم کوئی تقاضا مجھے دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، میری اولاد سے محبت کرنا شروع کر دو، میری اولاد سے محبت کرنا شروع کر دو. اب اگر مومن جس کو ایمان کی قدر ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے، جس کو رب سے محبت ہے، جس کو دونوں جہانوں میں صراط مستقیم سے محبت ہے، وہ اہل بیت کی محبت سے بھاگ نہیں سکتا، اس کو اپنے لیے بیزاری کا سبب نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا اور قرآن آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، کسی اجر کا میں متقاضی نہیں. ہاں تمہارے دلوں کو ناراض بھی نہیں کرتا اگر اس نیکی پر، اس خیر خواہی پر، میرے فیض سے جو تم نکھرے گئے ہو، اگر اس پر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، الا مودۃ، محبت کرو، فی القربى، میرے قرابت داروں سے، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرابت داروں